اب ہمارے ساتھ سید حجاز نقوی صاحب موجود ہیں کراچی سے، اور وہ آج مولا علی پہ جو اشعار ہیں اس میں سے کچھ جو ہے سلیکشن پیش کریں گے۔ ہم دعوت دیتے ہیں حجاز صاحب کو، امید ہے کہ ان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہوگی۔ تو آج کا جو ہمارا ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ عربی کی شاعری سنائی جائے حضرت علی کی، اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے اور اس سے کچھ گفتگو ہو سکے، لیکن وقت کی قلت آڑے آ گئی ہے، اور میرا خیال ہے ابھی میں نے یہ سوچا کہ میری عادت اور میرے سامعین کی عادت، خاص طور پہ شاگردوں کی عادت اس بات سے بہت خراب ہو گئی ہے کہ ہر دفعہ میں شعر سناؤں اور سمجھاؤں، اور ہم مل کر کے شاعری کے مزے کو برباد کرتے ہیں اس مزے کو۔ تو لیکن وجہت مجبوری یہ معاملہ رہتا ہی ہے، لیکن آج ارادہ میں نے کچھ اور کیا تھا۔ اب سوچا ہے کہ کچھ اردو کے اشعار پڑھے جائیں اور کچھ فارسی کے پڑھے جائیں اور پھر عربی اشعار کی طرف آتے ہیں۔ تو جو سلیکشن اس وقت میں نے کیا وہ غالب کی ایک غزل ہے، قصیدہ نما غزل کہہ لیں یا غزل نما قصیدہ کہہ لیں، مشہور معروف غزلوں میں سے ایک ہے جو شروع ہوتی ہے کہ دہر جو جلوہ یکتائی یہ معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بین، جو خود ایک مطلع ہی اس کا بہت کمال کا ہے اور بہت عارفانہ قسم کی غزل یا قصیدہ کہہ لیجیے ہے۔ تو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ قصیدے میں یہ ہوتا ہے کہ مطلع بار بار آتے ہیں، جیسے مطلع ثانی آتا ہے، مطلع ثالث آتا ہے۔ تو اس غزل میں یا اس قصیدے میں جب دوبارہ مطلع آیا تو وہ دلدل کی مدح کے لیے وقف کیا اس کو غالب نے، جو حضرت علی کی سواری تھی، اور اس حوالے سے حضرت علی کو شاہ دلدل سوار بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب جو میں یہ شعر اردو کے سناؤں گا آپ کو، ظاہر ہے کہ اس پر ٹھہروں گا نہیں، اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، اس کو ہم تاکہ شاعری سے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ تو دوسرے مطلع سے شروع کر رہا ہوں جہاں پہ وہ کہتے ہیں، وصف دلدل ہے میرے مطلع ثانی کی بہار۔ اچھا، یہ اس کی بحر بتا دے چلوں میں آپ کو، یہ بحر رمل مسمن محذوف مکتوب میں ہے، مخبون محذوف مکتوب میں، اور اس کے ارکان ہے فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن۔ تو شروع یوں ہوتا ہے، وصف دلدل ہے میرے مطلع ثانی کی بہار، جنت نقش قدم سے ہوں میں اس کی گلچین، گرد راہ ترمکچ دیدہ ارباب یقین، نقش ہر گام دو عالم صفحاں زیر نگین، برگ گل کا ہو جو طوفان ہوا میں عالم، اس کے جولاں میں نظر آئے ہے یوں دامن زین، اس کی شوخی سے بحیرت کدے نقش خیال، فکر کو حوصلہ فرصت ادراک نہیں، جلوہ برق سے ہو جائے نگاہ عکس پذیر، اگر آئینہ بنے حیرت صورت گر چین، جاں پناہا دل و جاں فیض رسانہ شاہا، وسیع ختم رسل تو ہے بفتوائے یقین، اور ذوق گلچینی نقش کف پا سے تیرے، عرش چاہے ہے کہ ہو در پہ تیرے خاک نشین، اور جسم اطہر کو تیرے دوش پیمبر منبر، نام نامی کو تیرے ناسیہ عرش نگین، تیری مدحت کے لیے ہیں دل و جاں کام و زباں، تیری تسلیم کو ہیں لوح و قلم دست و جبین، آستاں پر ہے تیرے جوہر آئینہ سنگ،
رقم بندگی حضرت جبریل امی، تیرے در کے کیے اسباب نثار آمادہ، تیرے در کے کیے اسباب نثار آمادہ، کافیوں کو جو خدا نے دیے جان و دل و دین، اور داد دیوانگی دل کہ تیرا مدحت گر، ذرے سے باندھے ہے خورشید فلک پر آئین، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس برین، جن سے بازار معاصی اسد اللہ اسد، کے سوا تیرے کوئی اس کا خریدار نہیں، شوخی عرض مطالب میں ہے گستاخ طلب، ہے تیرے حوصلہ فضل پرز بس کی یقین، دے دعا کو میرے وہ مرتبہ حسن قبول کہ اجابت کہے ہر حرف پہ 100 بار آمین، اور طبع کو الفت دلدل میں یہ سرگرمی شوق کہ جہاں تک چلے اس سے قدم اور مجھ سے جبیں۔ تو ذرا سی گفتگو آخری شعر پہ کر لیتے ہیں۔ طبع کو الفت دلدل میں یہ سرگرمی شوق کہ جہاں تک چلے اس سے قدم اور مجھ سے جبیں۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت میں دلدل کی اتنی الفت ہے، اتنی محبت ہے کہ میری شوق کی سرگرمی یہ ہے، یعنی شوق سے جو کام میں کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ جہاں تک چلے، یعنی دلدل حضرت علی کی سواری، جہاں تک چلے اس سے قدم اور مجھ سے جبیں، وہ جہاں جہاں اپنا پاؤں رکھے میں وہاں سر رکھوں یا ماتھا ٹیک۔ تو طبع کو الفت دلدل میں یہ سرگرمی شوق کہ جہاں تک چلے اس سے قدم اور مجھ سے جبیں۔ اب میرا خیال ہے کچھ شاعری کا ماحول گرم ہو جانا چاہیے، تو ایک دو شعر ہیں، 4 مصرے ہیں مولانا کے، مولانا رومی کے فارسی میں، وہ بھی سنتے چلیں، پھر حضرت علی کی شاعری کی طرف چلیں گے۔ در دائرے وجود موجود علی، اندر دو جہان مقصد و مقصود علی، گر خانه اعتقاد ویران نشدی، من فاش بگفتمی کہ معبود علی۔ ترجمہ اس کا ملاحظہ کیجئے، در دائرے وجود موجود علی، وجود کا جو دائرہ ہے، ایگزسٹنس کا، بینگ کا جو دائرہ ہے، اس میں واحد چیز جو موجود ہے وہ علی ہے۔ در دائرے وجود موجود علی، اندر تو جہان مقصد مقصود علی، اور ان دونوں جہانوں میں، یعنی اس جہان میں بھی اور آئندہ جہان میں بھی، جو مقصد ہے اور جو مقصود ہے وہ دونوں علی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ وضاحت کریں گے تو مزہ خراب ہو جائے گا۔ گر خانہ اعتقاد ویران نشدی، اگر اعتقاد کا یعنی ایمان کا گھر ویران نہ ہو جاتا، من فاش بگفتمی کہ معبود علی، تو میں کھلے لفظوں میں کہہ دیتا کہ جس کی عبادت کی جاتی، جو معبود ہے وہ علی ہی ہے۔ دوبارہ ملاحظہ کیجیے، در دائرے یہ وجود موجود علی، اندر تو جہان مقصد و مقصود علی، گر خانہ اعتقاد ویران نشدی، من فاش بگفتمی کہ معبود علی۔ تو اگر اعتقاد کا اور ایمان کا گھر ویران نہ ہو جاتا تو میں کھلے لفظوں میں فاش کہہ دیتا کہ معبود علی ہے۔ تو یہ مولانا کے 2 شعر آپ کے گوش گزار کیے۔ اس کے بعد حضرت علی کی عربی کی شاعری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت علی کی جو وصف بیان کی جاتی ہے وہ بہادری ہے اور جنگوں کی فتح ہے، اور بہت دفعہ یہ بھی ذکر ہو جاتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجیز بہت کمال کی تھیں، اور یہ انتہائی خوشگوار بات ہے کہ استونیس نے عدل اور انصاف کے موضوع پر حضرت علی کے حوالے سے یہ نشست برگزار کی ہے، جس میں خوشگوار حیرت ہے کہ ایسے موضوعات کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے حضرت علی کی طرح کوئی دوسری شخصیت نہیں ملتی آپ کو عربی میں۔ تو اگر یعنی کہ رضا بندی کی جائے اور
اوپر تلے فہرست بنائی جائے تو شاید عربی میں قرآن آئے گا سب سے پہلے، اور پھر حضرت علی کا کلام آئے گا، چاہے وہ نہج البلاغہ میں نثر کی صورت میں ہو ادبی معیارات پہ، یا چاہے وہ دیوان حضرت علی ہو جو انہوں نے شعر کہے، اور شعر بہت سے موقعوں پہ کہے، پھر بھی جو شعر سن لیے جاتے ہیں وہ رجز کے شعر ہیں جو انہوں نے جنگ میں سنائے ہیں یا پڑھے ہیں یا اپنے مخاطبین کو پسپا کیا۔ لیکن آج جو انتخاب کیا ہے میں نے جس کلام کا، وہ علم کی فضیلت میں حضرت علی کا کلام ہے، اور علم کی فضیلت یہ نہیں کہ صرف علم کی فضیلت ہے، بلکہ اس کا مقابلہ حسب و نسب سے، جو عربوں میں بہت چلن تھا کہ بھئی اپنے نسب پہ فخر کیا کرتے تھے، تو اس حوالے سے اچھا ایک دلچسپ بات یہ بھی بتایا چلوں کہ شاعری میں اگر حضرت علی کے دیے ہوئے موضوعات نکال دیں تو عربی شاعری تو درکنار فارسی اردو میں بھی کوئی خاص چیز بچے گی نہیں۔ یہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جو بہت متداول اور بہت رائج مضامین ہیں شاعری کے وہ حضرت علی کے ہاں سے آ رہے ہیں۔ اب میں یہ آپ کو دو کلام پیش کروں گا، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو آپ کی سنی ہوئی ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بات حضرت علی کے شعر سے نکالی گئی ہے۔ تو پہلا جو کلام ہے اس کا عنوان ہے قدح نسب دینی و تعریف علم دینی، اور اس کا آغاز یوں ہے: الناس من جہت التمثال اکفا ابوہم آدم والام حوا، پہلے میں پورا کلام سناؤں گا پھر ترجمے کی طرف۔ وَإِنَّمَا أُمَّهَاتُ النَّاسِ أَوْعِيَةٌ مُسْتَوْدَعَاتٌ وَلِلْأَحْسَابِ أَبَا فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أَصْلِهِمْ شَرَفٌ يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالتِّينِ وَالْمَاءِ وَإِنْ أَتَيْتَ بِفَخْرٍ مِنْ ذَوِي النَّسَبِ فَإِنَّ نِسْبَتَنَا جُودٌ وَعُلْيَا لَأَفْضَلَ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمْ على الهدى لمن استهدى أدلة وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تبغي له بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ: الناس من جہت التمثال یکفا، لوگ اگر ان کی شکلوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، یعنی ان کی جسمانی جو شکل و صورت ہے، من جہت التمثال یعنی جیسا وہ دکھتے ہیں، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اکفا ہیں، یعنی برابر ہیں، ہم کفو ہیں، ٹھیک ہے۔ الناس من جہت التمثال یکفا، لوگ دیکھنے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، یعنی سب کی دو آنکھیں، دو کان وغیرہ وغیرہ۔ ابوہم آدم والام حوا، اور ان سب کے باپ آدم ہیں اور ان سب کی ماں حوا ہے۔ وَإِنَّمَا أُمَّهَاتُ النَّاسِ أَوْعِيَةٌ مُسْتَوْدَعَاتٌ وَلِأَحْسَابِ أَبَا، تو اگر شجرے پر فخر کیا جائے تو ہم یہ بتا دیں کہ جو تمام لوگوں کی مائیں ہیں وہ اوعیہ ہیں، یعنی کہ پیٹ میں لوگوں کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی کہ ان کو پیدا کرتی ہیں، ظاہر بچے کو 9 ماہ 8 ماہ 7 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں، تو وہ ایک برتن ہے ان کی مائیں۔ وَإِنَّمَا أُمَّهَاتُ النَّاسِ أَوْعِيَةٌ مُسْتَوْدَعَاتٌ، اور باپ کیا ہے؟ باپ اس سے بھی گئے گزرے، باپ صرف اس کا حساب رکھنے کے لیے ہیں کہ یہ بچہ ہے کس کا، یعنی ان کے حساب پہ ہیں۔ تو جو لوگ اپنے باپ پہ فخر کرتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مائیں تو ظروف ہیں اور باپ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی کہ وہ صرف حساب رکھنے کے لیے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے یا نہیں ہے، یہ فلاں کا ہے یا نہیں ہے، صرف اس وجہ سے باپ ہے، باپ کا اور کوئی کام نہیں۔ فَإِن يَكُن لَّهُم مِّنْ أَصْلِهِمْ شَرَفٌ، تو اگر لوگ اپنی کو، یعنی جہاں سے وہ نکلے ہیں، جہاں سے وہ پیدا ہوئے ہیں، جن ماں باپ نے ان کو پیدا کیا ہے، اس کو شرف سمجھتے ہیں، یفاخرون بہ فالطین والماء، تو وہ یہ جان لیں کہ ان کا سارا فخر مٹی اور پانی پر ہے، یعنی نطفے پر ہے۔ فالطین والماء، قرآن میں نطفے کے لیے تین و ماء کا لفظ استعمال ہوا۔ وَإِنْ أَتَيْتَ بِفَخْرٍ مِّن ذَوِي النَّسَبِ،
اور اگر کوئی ہمارے پاس یہ فخر کرتے ہوئے آ جائے کہ میں تو بہت حسب نسب والا ہوں، فَإِنَّ نِسْبَتَنَا جُودٌ وَعُلْيَا، تو ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ بھائی ہماری جو نسبت ہے وہ، یعنی ہمارا جو نسب ہے وہ جود کا ہے، یعنی سخاوت کا ہے، یعنی ہم سخاوت کے نسب میں ہیں، جو لوگ سخی ہیں ہم ان میں سے ہیں، اور علیا یعنی جن کا رتبہ بلند ہے۔ لَأَفْضَلَ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمْ، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو فضیلت والے ہیں وہ صرف اہل علم ہیں، علی الہدی لمن استہدی ادلہ، جو خود بھی ہدایت والے ہیں، یعنی ہدایت پر ہیں، علی الہدی جو ہدایت پر ہیں، لمن استہدی ادلہ اور جو ہدایت کو طلب کرتے ہیں ان کے رہنمائی کرتے ہیں، ان کے لیے دلالت کا کام کرتے ہیں، دلیل بنتے ہیں۔ تو جو اہل فضل ہیں وہ صرف اہل علم ہی ہیں، اور وہ اہل علم جو خود بھی ہدایت پر ہیں اور جو ہدایت چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی رہنما کا کام کرتے ہیں۔ وقیمت المرء ما قد کان یحسنہ، اور جو مرد کی قیمت ہے آدمی کی، وقیمت المرء ما قد کان یحسنہ، آدمی کی جو قیمت ہے وہ اس پر ہے کہ وہ اچھے کام کیا کرتا ہے، یعنی آدمی کی قیمت کا دار و مدار اس کی اچھائیوں پر ہے، جو اس کی اچھائی ہیں اس پر ہے اس کی قیمت۔ والجاہلون لأہل العلم اعداء، اور جو جاہل ہیں وہ اہل علم کے دشمن ہیں۔ فقم بعلم ولا تبغی له بدلا فالناس موتا واہل العلم احیا، تو علم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی بدل یعنی کوئی ریوارڈ مت چاہو لوگوں سے۔ اگر تم علم کے نمائندگی کر رہے ہو اور لوگ تمہیں پتھر ہی ماریں گے تو لوگوں سے اس کا بدل مت چاہو، علم کے لیے کھڑے ہو۔ ولا تبغی لہو بدلا، اس کے لیے کوئی ایکسچینج میں کچھ مت چاہو۔ فالناس موتا، کہ یہ لوگ تو مر جائیں گے اور جو اہل علم ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ واہل العلم احیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کلام، اور دوسرا کلام جو میں نے رکھا ہے وہ بھی اسی موضوع پر ہے، وہ بھی جلدی سے پڑھ کے پھر میں اس کے ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ ولا تصحب اخل جہل وإیاک وإیاہ فلمن جاہل اردی حکیما حین اخاہ یخاص المرء بالمرء اذا ما ہوا ما شاء وللشیء من الشیء مقاییس واشباہ وللقلب علی القلب وللقلب علی القلب دلیل حین یلقا، کہہ رہے ہیں کہ جاہلوں کی صحبت کو اپنے جاہل بھائی، اخا کا لفظ استعمال کریں، اخل جہل و ایاک و ایا، تم صحبت مت لو، صحبت اختیار مت کرو، کمپنی مت کرو جاہل کی۔ فلم من جاہل اردی حکیما حین اخا، کیونکہ بہت سے ایسے جاہل ہیں کہ جب ان سے حکما نے یعنی حکیم لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے دوستیاں کی تو انہوں نے اس کو تباہ کر دیا، یعنی اس حکیم کو تباہ کر دیا۔ فلم من جاہل اردا حکیما حین اخا یقاس المرء بالمرء اذا ما هو ما شاء، قیاس کیا جاتا ہے یعنی ناپا جاتا ہے آدمی کو دوسرے آدمی سے جب وہ دونوں ساتھ چلتے ہیں، یعنی جب دو لوگ ساتھ چلتے ہیں تو ایک کو دوسرے سے قیاس کیا جاتا ہے۔ یہ دوستی کی طرف اشارہ ہے یا ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اشارہ ہے، لیکن لٹرلی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب دو لوگ ساتھ چلتے ہیں تب ان کا کمپیریزن ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے۔ یقاس المرء بالمرء اذا ما ہوا ما شاء وللشیء من الشیء مقاییس واشباہ، کہ ایک چیز کی دوسری چیز سے مشابہت ہوتی ہے اور اس لیے اس کا قیاس کیا جاتا ہے۔ وَلِلشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ مَقَایِیسٌ، کہ ایک چیز کی جب دوسری چیز سے قیاس کیا جاتا ہے تو اس میں شباہت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَلِلْقَلْبِ عَلَى الْقَلْبِ دَلِیلٌ حِینَ یَلْقَا، اور جب دو دل ملتے ہیں تو ان میں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلِلْقَلْبِ عَلَى الْقَلْبِ دَلِیلٌ حِینَ یَلْقَا، جب وہ ملتے ہیں، حِینَ یلقا یعنی جب ملتے ہیں ایک دل دوسرے دل سے تو وہ ان میں آپس میں راہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو
मशहूर मुहावरा है, दिल को दिल से राह होती है, वो इसमें से आ रहा है। क्योंकि इसका आप जितना ही पुराना सोर्स ट्रेस करेंगे वो आपको फारसी में मिलेगा, उर्दू के क्लासिकी शायरों में मिलेगा, और उससे भी पहले आपको हजरत अली के दीवान में मिलेगा। तो ये हमारा आज का सिलेक्शन था, और मेरा ख्याल है कि क्योंकि शायरी सुनाने का वक्त गुजर गया है, लेकिन उम्मीद है कि आपको कुछ मजा इसमें आया होगा शायरी का। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब इंतखाब था आपका।